نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن کا 11واں لیسن نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے۔ 11واں لیسن ہمارا جملہ اسمیہ کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم تاکیدی اور سوالیہ جملے کی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ جی، میرے پاس سب سے اوپر نام آصفہ امجد کا ہے۔ آصفہ بسم اللہ کیجئے، آپ شروع کیجئے پڑھنا۔ سر میرے پاس اسکرین نہیں آ رہی۔ اوکے، فیصل معین صاحب۔ سر یہ وہ ایریا تھوڑا سا بلیک ہو گیا ہے، اب سر کلیئر ہو گیا۔ یس سر تاکیدی۔ جی سر اب کلیئر ہو گئی۔ جی بسم اللہ کریں۔ میرے پاس کیوں نہیں آ رہی؟ جی آپ اپنا تاکیدی۔ مائک بند کر دیں، جب اسکرین آئے گی پھر آپ کو آواز دے دیں گے، آپ اپنا مائک بند کر دیں ابھی۔ آصفہ جی، فیصل صاحب۔ جی سر تاکیدی استفہامیہ جملہ اسمیہ۔ اوکے جی جی سر نمبر 1 تاکیدی جملہ اسمیہ۔ اوکے، یہ بتائیے فیصل صاحب، یہ تاکیدی جملہ اسمیہ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ سر مطلب جملہ اسمیہ ہوگا، لیکن اس جملے میں کوئی تاکید کی گئی ہوگی یا بالکل صحیح۔ دیکھیے ہم نے اس وقت تک کتنے جملے پڑھے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں یہاں پہ، تو یہ تاکیدی جملہ جو ہے اپنی صحیح جگہ پہ آ جائے گا۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا ایک سادہ جملہ اسمیہ۔ اس سادے جملے اسمیہ میں ایک سٹیٹمنٹ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسرٹیو سینٹنس۔ ایسرٹیو سینٹنس یعنی بالکل سیدھا سادہ ہے، نہ اس میں کوئی نفی ہے، نہ کوئی تاکید ہے، نہ سوال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، لڑکا کھڑا ہے، استاد بیٹھا ہے۔ اس طرح کا جو اسٹریٹ جملہ ہے جس کے اندر کوئی سوال، کوئی منع، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس کو انگلش میں ایسرٹیو کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اس کے اندر کہ اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور چاروں پہلوؤں سے ہم نے بتایا کہ مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتی ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ دونوں کے عدد اور دونوں کی جنس جو ہے وہ خبر فالو کرتی ہے مبتدا کو۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک استثناء پڑھ لیا کہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو مبتدا تو خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوتی ہے۔ یہ تھا سادہ جملہ اسمیہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ نافیہ، منفی، جس میں نگیٹو تھا۔ جیسے یہ لڑکا کھڑا نہیں ہے، استاد نہیں آیا، تو یہ جس میں نگیٹو بات آ رہی ہے کہ جی یہ نہیں ہوا ہے، اس کو ہم نے نافیہ جملہ کہا۔ وہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا۔ اس کے لیے ما، لیسا اور لیست لگایا تھا، اور اس میں ایک اعرابی تبدیلی بھی آئی تھی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آج تاکیدی جملہ۔ تاکیدی جملہ جس کے اندر سینٹنس میں ایک تاکید کا کنسیپٹ ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی کہے سادہ جملہ ہوا لڑکا کھڑا ہے، اور تاکیدی جملہ ہوا بے شک لڑکا کھڑا ہے، یعنی ایک قسم کی تاکید، یعنی وہ کہی جا رہی ہے کہ ہاں بھائی واقعی یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ لفظ بے شک اور اس میں جو تاکید پیدا ہو رہی ہے، اسے تاکیدی جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے فیصل صاحب، کلیئر ہو گیا؟ جی سر بالکل۔ اوکے، پھر آپ آگے پڑھ دیجئے۔ تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملے میں مبتدا سے پہلے انا لگاتے ہیں۔ اوکے، تو اب آپ نے پہلا جو سینٹنس پڑھا اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک سادہ جملہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اندر تاکید کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ مبتدا سے پہلے لفظ انا لگائیں گے۔ غور کرنے کی کیا بات ہے، ایک تو یہ کہ مبتدا سے پہلے لگائیں گے، اور دوسرے جب ہم کہہ رہے ہیں مبتدا سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ یہ انا لفظ جو ہے یہ مبتدا کے اندر شامل نہیں ہوگا۔
ٹھیک، مبتدا سے پہلے ہوگا یہ. اور اس کو ہم انا کو آگے چل کے ہم اس کا نام بھی بتا دیں گے آپ کو کیا کہتے ہیں. یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. جی مہر صاحبہ نہیں ہے. ڈاکٹر رومان آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ لائن. جی سر، ابھی تک اس سے بھی جملے میں 2 تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اوکے، یہ جو بات کہی گئی کہ اس سے بھی، تو یہ جو لفظ بھی لگایا گیا یہ کیوں لگایا گیا؟ اس سے بھی جملے میں 2 تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. جی کیونکہ سر اس سے پہلے جب ہم نے پڑھا ہے جملہ اسمیہ نافیہ، تو اس میں بھی جو ہے وہ لگانے سے 2 تبدیلیاں ہوئی تھی. ویری گڈ، مبتدا میں اور خبر. بہت شکریہ ڈاکٹر رومان صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی. جی آگے پڑھ لیجئے رومان صاحب. جی سر، معنوی تبدیلی، جملے میں بے شک کا اضافہ ہو جاتا ہے. اوکے، تو اوپر ہم نے بات کی کہ جملے میں 2 تبدیلیاں ہوتی ہیں. ان 2 تبدیلیوں میں سے پہلی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں. پہلی تبدیلی جو ہے وہ معنوی تبدیلی ہے، یعنی اس جملے کے معنوں میں تبدیلی آ گئی. کیسے آ گئی؟ آپ نے مبتدا سے پہلے انا لگا دیا. جملے میں کیا تبدیلی آئی؟ جملے میں لفظ بے شک کا اضافہ ہو گیا. جو بھی جملہ پہلے تھا سادہ والا، اس میں انا لگانے سے بے شک کا اضافہ ہو گیا. تو جیسے بات ہوئی تھی کہ لڑکا کھڑا ہے، اب ہو گیا وہ بے شک لڑکا کھڑا ہے. تو معنوں میں ایک قسم کی تاکید آ گئی. اب دوسری تبدیلی دیکھیے کیا ہے. اعرابی تبدیلی، اس کو زیر سے پڑھیے. نصب ہو جاتا. ہاں، اس کو زیر سے پڑھیے. اعرابی. اعرابی تبدیلی، مبتدا نصب ہو جاتا ہے. اوکے، مبتدا نصب ہو گیا. اوریجنلی مبتدا کیا تھا؟ مبتدا رفع تھا سر. ویری گڈ. اوریجنلی سادے جملے میں مبتدا بھی رفع ہوتا ہے، خبر بھی رفع ہوتی ہے. حالت جو ہے وہ مبتدا اور خبر دونوں کی رفع میں ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو ہم نے منفی جملہ پڑھا تھا، اس میں مبتدا اپنی اوریجنل حالت رفع میں رہتا ہے، خبر کی حالت بدل کے نصب ہو جاتی ہے. تو منفی جملے میں خبر کی حالت نصب ہو جاتی ہے، جبکہ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تاکیدی جملہ. اس میں انا لگایا، اس انا لگانے سے مبتدا کی حالت بدل کے نصب ہو گئی، جبکہ خبر کی حالت وہی رہے گی جو اوریجنل رفع کی حالت ہے. تو فرق جو ہے نافیہ جملے میں جو پڑھا تھا وہ خبر میں پڑھا تھا، اور اس وقت جو ہم تاکیدی جملہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مبتدا پہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹھیک سر. اوکے. سارا بی بی آپ پڑھ دیجیے ذرا، یہ ایگزامپل پڑھیں اور اس کو رول کو اپلائی کریں. جی سر، اس میں ان المسجد واسع، ان لگانے سے بے شک، اور مسجد جو ہے وہ مسجد نصب حالت میں آ جائے گی، اور واسع جو ہے وہ رفع حالت میں رہے گا. بے شک مسجد کشادہ ہے. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا اور تجزیہ کیا. اگر یہاں انا نہ ہوتا تو یہ جملہ ہوتا المسجد واسع. المسجد واسع. دونوں رفع حالت میں ہوتے. بالکل صحیح. المسجد جو ہے وہ مبتدا ہوتا، وہ بھی رفع حالت میں، اور واسع وہ بھی رفع حالت میں ہوتا، خبر ہے. انا لگنے سے کیا ہوا کہ یہ اس کا جو مبتدا تھا المسجد، وہ اعرابی حالت بدل کے نصب حالت میں آ گیا المسجدہ. یہ اپلائی ہو گیا اور معنوں میں اضافہ ہو گیا. بجائے یہ کہنے کہ مسجد کشادہ ہے، ہم کہیں گے بے شک مسجد کشادہ ہے. ویری گڈ. جی دوسری بھی ایگزامپل کر دیجئے سارا بی بی آپ. ان الانسان کفورن، کفورن، ان جو ہے سر اس سے بے شک آ جائے گا، اور انسان نصب حالت میں رہے گا، کفورن جو ہے وہ رفع حالت میں رہے گا. ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے پڑھا. اگر یہاں انا نہ ہوتا تو یہ ہوتا الانسان کفورن، یعنی انسان بہت ناشکرا ہے. ناشکرا ہے. اب انا لگنے سے ایک تو اس کے معنوں میں تبدیلی آ گئی، وہ ہو گیا بے شک انسان بہت ناشکرا ہے، اور دوسری تبدیلی اس کے نصب میں جو مبتدا ہے وہ
नस्ब हालत में आ जाएगा। बिल्कुल सही। अल इंसानु मुब्तदा जो था वो नस्ब हालत में अल इंसाना आ गया। तो इन्नल इंसाना कफूरुन, बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है। ओके जी, इजहार साहब नहीं है, कर्नल साहब आपकी बारी। तीसरी एग्जाम्पल पे आप अप्लाई कर दें पढ़ के। सर इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसमें सर इन्नल्लाह यानी कि बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, यानी बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। गफूरुर रहीम यानी इसमें सर ये बलून का कायदा लग के जो है वो गफूरुर रहीम को हमने ज्वाइन कर लिया सर। खूबसूरत, बहुत अच्छी। ओके जी, अगर यहाँ इन्ना ना होता तो ये होता अल्लाहु गफूरुन रहीमुन, यानी अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इन्ना लगने से हो गया बेशक का लफ्ज़ ऐड हो गया। बेशक अल्लाह मग़फ़रत करने वाला और रहम करने वाला है, मायनों में बेशक लग गया। और एराबी हालत क्या बदली, अल्लाहु जो है वो नसब हालत में अल्लाह आ गया, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो ये हो गया एप्लीकेशन इस रूल का जो हमने दूसरा रूल पढ़ा है इसके साथ। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ताकीदी जुमला। ओके जी, अली कलवर साहब ज़रा आपकी बारी है कि अब आप पढ़ देंगे। अली कलवर साहब जी। अली खान साहब नंबर 2 इस्तिफामिया जुमला जी। आगे कुछ नहीं है सर। ओके, अच्छा अभी आ गया। सवाल या मफहूम पैदा करने के लिए जुमले में मुब्तदा से पहले अलफ या हल का इजाफा करते हैं, जिससे जुमले में मुब्तदा से पहले क्या का इजाफा होता है। जुमले में सिर्फ मानवी तब्दीली होती है, एराबी तब्दीली वाक़या नहीं होती। ओके जी, तो इससे क्या हमने हासिल किया कलवर साहब? इसमें सर ये होगा कि मुब्तदा से पहले जो है अलफ या हल का इजाफा करेंगे, जिससे मुब्तदा इसको कहें अलिफ ज़बर आ कहें इसको अलफ ज़बर आ या हल का इजाफा करेंगे, तो जिससे जो है मुब्तदा से पहले क्या का इजाफा हो जाएगा। ओके। और इसकी मानवी तब्दीली जो है वो हो जाएगी और एराबी तब्दीली जो है वाक़या नहीं होगी। वेरी गुड, यानी यहाँ पे ना हमारा मुब्तदा नसब होगा ना खबर नसब होगी, मुब्तदा और खबर दोनों ओरिजिनल रफा हालत में मौजूद रहेंगे। आ और हल लगने से कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी, हालत की तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ मानों में सवाल आ जाएगा क्या, क्योंकि ये इस्तिफामिया का मतलब होता है सवालिया, सवालिया जुमला, जिसको हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो कलवर साहब ये एग्जाम्पल्स इसके ऊपर पहली वाली पढ़ के अप्लाई करके दिखा दें। हल तुफाओ हुलुवन जी। अच्छा, इसमें जो है हल का इजाफा हो गया। हाँ, इसमें आप इसको हल ना पढ़ें, इसे हलित तुफा, हल लाम के नीचे जेर आ गया। जी बिल्कुल, हल तुफाउन हुलुवन, हलित तुफा, हलित तुफा हुलुवन। ओके। अली खान साहब आप इसे एक्सप्लेन कर दें। जी सर, इसमें ये हल लग गया जो कि हलित बन गया यहाँ पे, तो इससे इसमें आ गया है कि क्या का इजाफा हो गया, क्या सेब मीठा है। वेरी गुड, इसका तर्जुमा हो जाएगा। और इसमें सिर्फ मानवी तब्दीली आई है और कोई अराबी तब्दीली नहीं आई। जो तुफ़ाहु है वो भी रफ़ा हालत में और हुलुवन भी रफ़ा हालत में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आपने तज्ज़िया किया और मैंने बताया। एक चीज़ की तरफ मैं और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये जो लफ्ज़ ऐड किया है पहले वो हमने लिखा था या तो आ करें या हल करें, तो यहाँ पर तो हल भी नहीं है और आ भी नहीं है, यहाँ पे हली है, तो ये हली किया गया है। दो साकिन का कायदा सर यहाँ पे लगेगा, इसलिए ये ओरिजिनली जो एक्चुअली है ये हल है, लेकिन हल के ऊपर जब लाम का साकिन लगाते हैं आप, तो आगे जो है ता के ऊपर तशदीद है,
تو لا ساکن کے ساتھ تا تشدید نہیں پڑھی جا سکتی، بالکل ایسے ہی جیسے دو ساکن کا قاعدہ ہے. لہذا پہلا ساکن جو کہ لام ہے اس ساکن کو زیر بنا دیا گیا. تو ایکچولی تو یہ حل ہے، حل اتفاہو، اتفاہو میں حمزہ گر گیا اور لام کا ساکن جو ہے وہ زیر ہو گیا، تو یہ بن گیا حل اتفاہو. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک ایڈیشنل لفظ لگنے سے جملے میں استفہامیہ سوالیہ سینس آ گیا، کیا لگ گیا، لیکن کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی. اگر حل نہ ہوتا تو یہ ہوتا اتفاہو حلون، سیب میٹھا ہے. حل لگنے سے ہو گیا کیا سیب میٹھا ہے، سوالیہ بن گیا جملہ، لیکن اعرابی تبدیلی نہیں ہوئی. جی علی خان صاحب دوسری ایگزامپل بھی بتا دیں. سر الیس اللہ بکافن، اس میں بھی سر معنوی تبدیلی آئے گی اور اس میں کوئی عربی تبدیلی نہیں آئے گی. کیا اللہ کافی ہے؟ دیکھیے اس کے اندر آپ بھول گئے لیسا بھی لگا ہوا ہے. لیسا ٹھیک ہے، اچھا اس میں کیا اللہ کافی نہیں ہے. ہاں تو اب اس کو کیا کہیں گے آپ ٹیکنیکلی؟ اس کو سر یہ استفہامیہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. یہ استفہامیہ بھی ہے اور لیسا ہونے سے یہ سر نافی جملہ نافیہ بھی ہے. رائٹ. تو یہ جملہ جو ہے بیک وقت استفہامیہ بھی ہے، آ لگا ہوا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کیا، اور ساتھ ہی لیسا جو ہے اس کو منفی یا جملہ نافیہ بھی بنا رہا ہے. تو یہاں آ گیا کیا بھی آ گیا اور نہیں بھی آ گیا. ٹھیک جی. کیا اللہ کافی نہیں ہے، یہ بیسیکلی قرآن شریف کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود سوال پوز کر رہے ہیں. کئی جگہوں پر قرآن شریف میں سوال پوچھا گیا ہے ان دا سینس آف جھنجھوڑ کے، یہ جتانا کہ بھائی کیوں ایسا نہیں ہے، isn't it this, don't you believe in this، کیا تمہارا اس پہ ایمان نہیں ہے، یہ مقصد ہے اس کا. تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آ گئی. اب یہ دونوں چیزیں اپنا اپنا افیکٹ کریں گی جملے پہ. ٹھیک ہے سر؟ صحیح. تو ایک چیز ہے سب سے پہلے اس نے کیا افیکٹ کیا؟ نے سر کیا کا اضافہ کیا. نے صرف کیا کا اضافہ کیا، کوئی اعرابی تبدیلی نہیں کی. جی. لیسا آ گیا. اب لیسا نے کیا کیا؟ سر لیسا نے ایک تو اس میں نہیں کا اضافہ کیا، اور جو بکافن تھا اس کو اس حالت میں کر دیا، جر حالت میں نصب حالت میں کر دیا. سوری جر حالت میں کر دیا. یہاں گڑبڑ ہو گئی سر. نہیں سر، ہاں سوری، پہلے یہ اصل میں نصب میں ہوگا لیکن اس میں با لگا ہے تو اس لیے شاید بے لگا ہے، اس لیے وہ جر حالت میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دیکھیے اگر اس میں نہ ہوتا نہ لیسا ہوتا، اگر دونوں نہ ہوتے تو یہ ہوتا ہے جی اللہ کافن. صحیح. اللہ بھی رفع حالت میں ہوتا اور کاف بھی رفع حالت میں ہوتا. اللہ کافن مطلب ہوا اللہ کافی ہے. اچھا اب اگر اس میں صرف لگے گا تو بھی اس کے جملے میں معنوں میں تو فرق آ جائے گا، کیا لگ جائے گا، لیکن کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. وہ رہے گا اللہ کافن. جی. اب یہ جو لیسا لگا ہے اس نے ایک تو معنوں میں نہیں پیدا کر دیا، اور اعرابی تبدیلی بیسیکلی یہ لاتا ہے کہ خبر نصب ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو ہونا چاہیے لیس اللہ کافن، مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے. لیکن قرآن حکیم میں جو اسلوب استعمال کیا گیا ہے وہ ایک آپشن ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ لیسا کی جو خبر ہوتی ہے نصب ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر بے زیر بے ایڈ کر کے جر حالت میں استعمال کی جا سکتی. تو یہ وہ آپشن استعمال ہوا ہے جو کہ نیگیٹو سینٹنس کا ہے، یہ ہر سینٹنس میں نہیں ہو سکتا. چونکہ لیسا لگنے سے یہ نیگیٹو سینٹنس بھی بن گیا، اس لیے اس میں بے زیر بی کا آپشن استعمال کیا گیا اور اس خبر کو جر حالت میں بکافن کر دیا گیا. تو اس کے معنی ہو گئے کیا اللہ کافی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ جو آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک ریکمینڈڈ طریقہ ہے کہ جہاں پر کیا اور نہیں دونوں سوال آ جائیں. ٹھیک، غور سے سنیے گا. جہاں پر یہ دونوں سوال اکٹھے آ جائیں کیا اور نہیں تو بہتر ہے لیسا استعمال کریں. حالانکہ آپ کی جگہ حل بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو کہا ہے نا
استفہامیہ کے لیے آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں, حل بھی کر سکتے ہیں جی اور نافیہ کے لیے آپ لیسا بھی کر سکتے ہیں, ما بھی کر سکتے ہیں. لیکن ریکمینڈ ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں کہ جہاں یہ دونوں آ جائیں, کیا بھی آ جائے اور نہیں بھی آ جائے, تو لیسا استعمال کریں. مؤنث ہوگا تو لیست ہوگا, مذکر ہوگا تو لیسا ہوگا. تو یہ کمبینیشن استعمال کریں تو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے, بولنے میں بھی خوبصورت ہے, اور یہ قرآن کا اسلوب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح. اچھا, اب تیسرا والا صدف بھی آپ پڑھ دیجئے. اچھا, اب یہ تو علی خان صاحب کی, ابھی باری علی خان صاحب کی تھی. جی جی سر, میری باری تھی ابھی. اوکے, سوری, پھر میں نے جمپ کر دیا. عائشہ کی باری آئی. عائشہ ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی تیسرا. حل للمعلمون صادقون. سر اس میں حل آیا ہے تو ہم اس میں کیا مبتدا سے پہلے کیا ہو گیا؟ کیا معلمون استاد دونوں استاد سچے ہیں؟ دو کیوں ہو گئے؟ صادقون نہیں, سوری, جمع آئے گا نا. کیا استاد سچے ہیں؟ جب جمع آئے تو آپ کہہ سکتی ہیں اساتذہ. اساتذہ سچے ہیں. آپ لوگوں میں سے کس نے, یا بلکہ سبھی وعدہ کریں میرے سے کہ اگلی کلاس میں جب آپ لوگ آئیں گے تو آپ کے سامنے ایک کاغذ ہوگا جس پہ کوئی ایک, چاہے مسلمون ہو چاہے مومنون ہو, اس کی 36 شکل کی گردان لکھی ہوئی ہوگی. یہ پلیز مجھ سے وعدہ کریں آپ لوگ. ایک کاغذ ہوگا. سر میں نے ابھی نکالا ہوا ہے. تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ معلمون کو آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 استاد, کیونکہ اب دیکھو ہم اتنا آگے آ چکے ہیں کہ اس اسٹیج کے اوپر یہ غلطی, اگر یہی غلطی آپ نے چوتھی پانچویں ایکسرسائز میں کی ہوتی, چھٹی میں, تو میں یہ بات نہ کہتا. ابھی ہم اتنے آگے نکل رہے ہیں, جملے کے ہم 3 قسم پڑھ چکے ہیں, 10ویں ایکسرسائز بلکہ 11ویں ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو یہ اس میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب معلمون جمع ہوتا ہے, معلمان تثنیہ ہوتا ہے, معلمون واحد ہوتا ہے. یہ اب زبانی ہو جانی چاہیے, یعنی ایک عادتاً فطرتاً یہ بات ہونی چاہیے. ایک گردان سامنے رکھ لیں, کیا پرابلم کیا ہے اس میں, کیوں نہیں رکھ سکتے ہم سامنے؟ 36 شکلوں کی ایک گردان آپ لوگ کر چکے ہیں 5ویں ایکسرسائز میں, اس میں سے ایک گردان اپنے سامنے رکھ لیں, یہ پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. اینی وے, جی عائشہ آگے چلیے, اور کیا کرنا ہے آپ نے بتانا ہے اس میں. اور سر اس میں چونکہ ہم نے حل لگایا تھا تو اس میں کیا کا اضافہ ہوا ہے؟ ویری گڈ. اور بس سر اس میں صرف اسی کا اضافہ ہوا ہے اور معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہاں, معنوں میں تبدیلی نہیں ہوگی سر, وہ کیا کا اضافہ ہوا ہے صرف. تو معنوں میں تبدیلی نہیں ہوگی کیا سے؟ جی جی, بس مطلب کیا استاد سچے ہیں, تو معنوں میں تو تبدیلی ہو گئی, تبدیلی نہیں کس میں ہوئی؟ سر ہاں, بس یہی تبدیلی ہوگی. اچھا, اس کو آپ اس طرح سے کہیں زیادہ مناسب رہے گا کہ حل لگانے سے معنوں میں تو تبدیلی ہوئی ہے, کیا کا سوال آ گیا ہے, اعرابی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک, اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ آپ ایمفیسائز کریں. آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ صرف معنوی تبدیلی ہوئی تو ایک لحاظ سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں, ایمفیسس دے رہے ہیں ہم, کہ لیسا لگانے سے خبر میں تبدیلی آئی, اعرابی نصب ہوگی خبر. انا لگانے سے ہم ابھی نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تاکیدی, اس میں مبتدا نصب ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہم ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ حل یا آ جب لگے گا تو معنوی تبدیلی ہوگی لیکن اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک سر. اوکے, اگلا بھی پڑھ دیجیے آپ عائشہ بھی. سر آگے نہیں ہے. معروف باللام مبتدا سے پہلے حل لگائیں. اوکے, اب یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کا جو مبتدا ہے وہ ال سے شروع ہو رہا ہے, معروف باللام ہے, جیسے آپ نے تیسری ایگزامپل میں دیکھا المعلمون,
تو یہاں پہ آپ سوال کے لیے آ لگا سکتے تھے. کیا ہو جاتا؟ وہ حل کی جگہ آ جاتا اور وہ ہو جاتا آل معلمون. اب یہ گرامیٹیکلی تو صحیح ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, معنی بھی صحیح ہیں, لیکن بولنے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے آل. تو جو ال سے شروع ہو رہا ہے اس میں وہاں پہ بہتر ہے کہ آپ حل استعمال کریں, اور جب آپ حل استعمال کریں گے تو دو ساکن کے قاعدے کے طور پہ لام کے نیچے زیر آ جائے گا, وہ بن جائے گا حل المعلمون. تو جب ال سے آ رہا ہے تو وہ آنا کریں. سیکنڈ ایگزامپل میں لیسا سے آ رہا تھا تو وہاں آپ نے آ استعمال کیا, بہت خوبصورت لگا الیسا. فرسٹ ایگزامپل میں پھر ال آ رہا تھا التفاحی, تو وہاں بھی آپ نے حل استعمال کیا حل التفاحی, حالانکہ آپ یہاں آ بھی کر سکتے تھے تو عجیب سا لگتا التفاحی, گرامیٹیکلی صحیح ہوتا ہو. تو یہ کام آپ کو ریکمنڈیشن دے رہے ہیں کہ جب بھی اسم جو ہے مبتدا کا وہ معرف باللام ہو, ال سے شروع ہو رہا ہو, تو کوشش کریں کہ حل استعمال کریں. ایک ریکمنڈیشن ہم نے آپ کو الیسا کی دی تھی کہ اگر آپ کے جملے میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں, سوال بھی آ رہا ہے یعنی آ, اور نیگیٹو بھی آ رہا ہے منفی بھی لیسا, تو الیسا استعمال کریں. جبکہ آپ اس میں ما بھی استعمال کر سکتی ہیں, حل بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ٹوٹل آج کا لیسن ہے جس میں ہم نے دو چیزوں پہ بات کی ہے. ایک ہم نے تاکیدی جملہ کیا, ایک ہم نے استفہامیہ جملہ. اینی کوشچنز آن دس؟ کوئی سوال؟ سر اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیجئے. یہ جو ہم نے ابھی معروف باللام کا کوئی نیچے جو زیر ہم نے لگایا ہے اور ہم اس کے آگے حمزہ نہیں لگا رہے ہیں, حل لگا رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں سر. دیکھیے گرامیٹیکلی جو ہے نا, سوالیہ جملہ بنانے کے لیے مبتدا سے پہلے آپ آ بھی لگا سکتے ہیں, حل بھی لگا سکتے ہیں. یہ جو اوپر پوائنٹ نمبر 2 استفہامیہ جملہ لکھا ہوا ہے اس کی جو پہلی لائن ہے وہ یہی پڑھی جا رہی ہے کہ سوالیہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے جملے میں مبتدا سے پہلے آ یا حل کا اضافہ کرتے ہیں. یعنی چوائس آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ آ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور حل بھی استعمال کر سکتے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں آپ یہ؟ جملے کو استفہامیہ سوالیہ بنانے کے لیے. چوائس آپ کی ہے, گرامیٹیکلی دونوں صحیح ہیں. اب آپ کے پاس ایک جملہ ہے جیسے المعلمون صادقون, کہ اساتذہ سچے ہیں. اس میں آپ کو سوال پیدا کرنا ہے. تو سوال پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ المعلمون جو مبتدا ہے اس سے پہلے اب آپ کے اوپر آپشن ہے, آپ یہاں آ بھی لگا سکتے ہیں اور حل بھی لگا سکتے ہیں. اگر آپ یہاں آ لگاتے تو اس کا پروننسیشن کیا ہوتا؟ المعلمون. آل پڑھنا کتنا مشکل ہے اس کو, ٹھیک. جبکہ اگر آپ آ نہ لگائیں بلکہ حل کا آپشن استعمال کریں تو یہ ہو جائے گا حل المعلمون. حلل کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ حل کے لام پہ بھی ساکن ہے اور المعلمون کے بھی لام پہ ساکن ہے. دو ساکن ہو جائیں گے, پڑھے نہیں جا سکتے, اس لیے پہلا ساکن جو حل کا لام ہے اس کو ہم زیر کر دیتے ہیں, وہ ہو جائے گا حل المعلمون. تو یہ چیز ہم نے ریکمنڈ کی ہے کہ اگر آپ کا مبتدا معرف باللام ہے, ال سے شروع ہو رہا ہے, تو آپ سوال کے لیے حل استعمال کریں. اگر یہ ال سے نہیں استعمال ہو رہا ہے, جیسے ایگزامپل نمبر 2 ہے, یہاں پہ یہ لیسا سے استعمال ہو رہا ہے, تو آپ آ لگائیں, بڑا خوبصورت لگے گا پڑھنے میں بھی, الیسا. قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے. یہ ہم نے ریکمنڈ کیا ہے. اب ہو گئے کلیئر بھی؟ جی سر, الحمدللہ. ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے, ذہن کا کنفیوژن بیان کریں تاکہ وہ دور کیا جائے. نہیں سر الحمدللہ, کیونکہ پہلے وہ تھوڑا زیر کا نہیں کلیئر ہو رہا تھا, لیکن جب وہ ہلکا جزم اور لام کا جزم دونوں آئیں گے تو پھر ہم پہلے والے لام کا جو ہلکا تھا اس کو جزم ہٹا کے زیر میں تبدیل کر دیں گے. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے یہ جو 2 جملے کہے اس سے آپ نے مجھے 2 گولیاں میرے سینے میں ماری ہیں. آپ نے کہا جزم. سر حل کے اوپر جو لام کے اوپر جو جزم ہے, جزم ہم نے تو جزم پڑھا ہی نہیں. ساکن. جی ساکن.
ساکن. جزم سر وہ ساکن کو ہم نے ذہن میں تھوڑا سا اس کا کنفیوژن تھا, الحمدللہ کلیئر ہو گیا. کنفیوژن صحیح ہو گیا, میں وہ بات سمجھ گیا, لیکن میں نے آپ کو جس بات پہ توجہ دلائی ہے وہ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اسے جزم نہ کہیں. جزم کیا ہوتا ہے آپ آگے چل کے پڑھیں گے. اس کو ساکن کہیں, ٹھیک ہے, یہ جزم نہ کہیں. ٹھیک ہے سر. اوکے چلیں جی, اب آگے چل سکتے ہیں, یہاں بات کلیئر ہو گئی. کسی اور کے پاس کوئی سوال؟ چلیے اگر آپ لوگوں کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر میں خود سوال جنریٹ کرتا ہوں. عائشہ کے بعد شیخ صاحب آپ کی باری آ گئی, مجھے تھوڑے سوال ہیں آپ سے. جی سر شیور. دیکھیے ہم نے 4 قسم کے جملے پڑھے ہیں. سب سے پہلے سادہ جملہ, ایسرٹیو سینٹنس. اس کے بعد ہم نے پڑھا نافیہ جملہ, نیگیٹو سینٹنس. پھر ہم نے پڑھا تاکیدی جملہ. پھر ہم نے پڑھا سوالیہ جملہ. یہ 4 جملوں میں کیا آپ سمرائز کر سکتے ہیں کہ کیا ایفیکٹس ہوئے, سادے جملے میں کیا ہوتا ہے اور جو باقی کے 3 جملوں میں چینج ہوا ہے؟ کین یو سمرائز دس فار می؟ جی سر انشاءاللہ. سادے جملے مطلب 2 آپ کر دیں, 2 کسی اور سے کروا لیتے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے سر. تو سب سے پہلے تو بیسک جملہ ہے, جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا, جس میں ہم نے مبتدا اور پلس خبر کی ہم نے اس کا اسٹرکچر دیکھا. اور اس میں جو مبتدا ہے دیٹ ول بی معرفہ, اور جو خبر ہے وہ نکرہ حالت میں ہوگی, لیکن دونوں جو ہیں رفع حالت میں ہوں گے. تو فار ایگزامپل جیسے ابھی جو اسکرین پر ہی ہے, اس میں التفاح حلون, اس میں التفاح جو ہے وہ معرفہ ہے اور حلون نکرہ ہے, لیکن دونوں کی حالت نصب ہے. یہ بیسک جملہ اسمیہ ہے. دونوں کی حالت رفع ہے. اور دونوں کی حالت رفع ہے. اور اس میں ہے کا اضافہ ہم اپنی طرف سے کریں گے تو وہ ٹرانسلیشن میں اس کے ساتھ وہ ایڈیشن ہو جائے گی. دس واز دا بیسک جملہ اسمیہ. اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ پڑھا وہ جملہ اسمیہ نافیہ تھا, جس میں ہم نیگیٹیوٹی کسی جملے میں لاتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ 3 الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے نافیہ بنانے کے لیے. ایک ماں ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد لیسہ اور لیست ہیں. اس میں صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لیسہ جو ہے مذکر کے ساتھ اور لیست مؤنث کے ساتھ. اچھا, جب میں یہ ساتھ لگانے کی بات کر رہا ہوں تو ہم مبتدا کی بات کر رہے ہیں. تو مذکر مؤنث مبتدا ہو تو ماں, اور مذکر صرف ہو تو ماں اور لیست دونوں, اور مؤنث کی صورت میں ماں اور لیست مبتدا مؤنث کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں. اس سے جملے میں نہیں یا نفی کا اضافہ ہو جاتا ہے معنوی طور پہ. اعرابی طور میں ہم نے دیکھا کہ 2 طریقے سے ان کو لکھا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ تھا کہ سمپل نکرہ رکھا جائے. اسی اگزامپل کو لے لیں تو فاء حلون کو, تو جیسے آپ نے ماں لگایا مت فاء, تو حلون جو خبر ہے اس کو ہمیں نصب کرنا ہوگا, تو وہ حلون سے حلون الف کے ساتھ بن جائے گی. اور اس میں ہم نے دوسرا طریقہ بھی خبر کا پڑھا کہ جو کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ با زیر لگایا جا سکتا ہے خبر کے ساتھ. اس صورت میں خبر کو نصب نہیں بلکہ جر کیا جائے گا. تو مت تفاح حلوین اس میں ہو جائے گا, مت تفاح بے حلوین اگر ہم با استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم نے نافیہ پڑھا, یہ دوسرا تھا. شیخ صاحب ماشاءاللہ نظر بد سے بچے, اللہ آپ کو استقامت دے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے تجزیہ کیا, ایکسپلین کیا, بہت اچھی ایگزامپل دی اور بہت ہی اچھے معنی بتائے. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. نغمہ بیوی آپ کی باری آ گئی. چیلنج جو ہے نا شیخ صاحب نے بڑا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو بار جو ہے نا وہ اوپر اٹھا دیا ہے بہت. جی اب آپ کر دیں تاکیدی جملے کا, آپ کر دیں. تاکیدی جملے میں آواز ذرا اونچی کریں, آواز آہستہ ہو گئی ہے. تاکیدی جملے میں ہم بے شک لگاتے ہیں, ان لگاتے ہیں, تو مبتدا جو ہے وہ نصب حالت میں ہو جاتا ہے. نہیں, پھر سے کہیے. تاکیدی جملے میں جب ہم ان لگاتے ہیں, نہیں ان نہیں لگاتے,
یا بے شک اس کو کہیں گے. اگر اس کو بے شک تو اردو میں کہیں گے نا, عربی میں کیا لگاتے ہیں آپ؟ ہم ان لگاتے ہیں؟ نہیں, ان نہیں لگاتے, انا لگاتے ہیں. تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ نصب حالت میں ہو جاتا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے استفہامیہ جملہ جو ہے آپ تاکید کی بتائیں, بس تاکید کی ایگزامپل دیں, تاکید کی بتائیں. تاکیدی جملہ اس میں ان لگاتے ہیں, مبتدا نصب ہو جاتا ہے. نہیں, ال نہیں لگاتے آپ, یہ ال کیوں کہہ رہی ہیں بار بار؟ انا کیا ہو گیا؟ سوری, انا المسجد واسع ہے, واسعون, تو اس میں انا لگائیں گے تو مسجد. سامنے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے, نمبر 1 پڑھیں. ان المسجد واسعون. کیا لگایا آپ نے؟ انا لگایا. اس کو غور کریں, آپ اس کو ان کہہ رہی ہیں, ان کے بالکل ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں. سوری سر, انا ہم نے لگایا تو ہو گیا یہ ان المسجد واسعون. بہت اچھے. اور معنی کیا ہو گئے؟ بے شک مسجد وسیع ہے. ویری گڈ. اچھا جی, رمشا بی بی آپ کی باری آ گئی, آپ ذرا سوالیہ جملے کا کر دیں. جی سر, سوالیہ جملہ میں ہم نے پڑھا کہ اگر ہم نے سوال بنانا ہے کسی جملے کو تو اس میں آ یا حل کا اضافہ کریں گے مبتدا سے پہلے. اب اس میں کیا ہوگا کہ جملے میں کے معنی میں تو تبدیلی آئے گی, یعنی کہ وہ کوشچن بن گیا مگر اعراب میں نہیں آئے گی. اگزامپل اس کا یہ آیا کہ حل تفاح حلون, تو اس میں تفاح سے پہلے حل لگا دیا تو سینٹینس کے سے میٹھا ہے. معنی تو چینج ہو گئے مگر اس کی مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں رہے, یعنی اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایکسلنٹ رمشا, تھینک یو ویری مچ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. دیکھیے, آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کی کلاس سے 5 منٹ پہلے میں نے یہ 5-10 منٹ پہلے یہ ایک سوچا اور یہ ایک سلائیڈ ایڈ کی ہے جو آج سے پہلے کسی اور کلاس نے نہیں پڑھی. یہ آپ کے لیے بالکل تازی ابھی میں نے سلائیڈ بنائی ہے. تو رضوان صاحب ذرا یہ پڑھ دیجیے, آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تاکیدی استفہامیہ جملہ اسمیہ, اس میں جملہ ہے, مبتدا کی حالت اور خبر کی حالت. اوکے, سوری, یہ ہیڈنگ بھی مجھے چینج کرنی چاہیے تھی. تاکیدی اور استفہامیہ لکھا ہے, اس کے اندر مجھے نافیہ بھی لانا چاہیے تھا. تو ہیڈنگ کو ذرا پلیز ایکسکیوز کر دیں, کر دوں گا میں چینج. ابھی جو بلو ہیڈنگ ہے یہ آپ نے پڑھ دی ہے. تو پہلا ہم پڑھتے ہیں, سب سے پہلے کیا جملہ تھا ہمارا؟ سادہ جملہ جو ہوگا اس میں مبتدا بھی رفع حالت میں ہوگا اور خبر بھی رفع حالت میں. ویری گڈ. پھر اس کے بعد نافیہ اور یعنی جو منفی جملہ ہوگا اس میں مبتدا رفع حالت میں چلا جائے گا, چلا نہیں جائے گا, وہی رہے گا, اور خبر جو ہے وہ نصب حالت میں چلی جائے گی. ویری گڈ. اور تیسری جو ہے تاکیدی جملہ, اس میں جو ہے مبتدا جو ہے وہ نصب حالت میں جائے گا اور خبر جو ہے وہ رفع میں رہے گی. ویری گڈ. اور سوالیہ جملے میں مبتدا اور خبر دونوں جو ہیں وہ رفع حالت میں رہیں گے, کوئی چینج نہیں آئے گا. یعنی جو اوریجنل ان کی سادہ میں حالت تھی رفع, وہی رہے گی. سوالیہ جملے سے کوئی اعرابی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سمری ہو گئی آپ کے ان 2 لیسنز کی, پچھلے لیسن کی اور آج کے لیسن کی. کوئی سوال اس میں؟ صرف یہ جو ٹاپ پہ ہیڈنگ ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہے. صرف تاکیدی اور استفہامیہ لکھا ہے, اس کے اندر صرف جملہ اسمیہ لکھا ہونا چاہیے تھا اونلی. جی, اینی کوسچنز؟ کیا یہ علی خان جی سر, ایک کوشچن ہے میرا کہ اگر یہ نافیہ اور تاکیدی جملہ اکٹھا ہو جائے تو مبتدا خبر دونوں نصب ہو جائیں گے پھر؟ جی بالکل, ہر چیز اپنا ایفیکٹ کرے گی. جہاں نافیہ ہے وہاں خبر نصب ہوگی, ساتھ میں تاکیدی آ گیا تو مبتدا بھی نصب ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے.
اور کوئی جیسے بھی آپ نے پڑھا تھا الیسا، جس کے اندر سوال بھی تھا اور لیسا بھی تھا، تو سوال تو چونکہ کوئی افیکٹ نہیں کرتا اعراب پہ، اس لیے کوئی افیکٹ نہیں ہوا تھا، لیسا کا افیکٹ اس میں آ گیا تھا. اب آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اگر اس میں انا بھی اور لیسا دونوں آ جائیں تو پھر دونوں افیکٹ اپنا اپنا افیکٹ کریں گے. انا اپنے مبتدا کو نصب کر دے گا اور لیسا اپنی خبر کو نصب کر دے گا. بالکل صحیح سوال ہے آپ کا، ویلڈ. جی بھائی، اور کوئی سوال؟ اینی ادر کوشچن؟ میرے خیال چھوٹا سا لیسن ہے، لیکن ہم نے کافی اس کے اوپر تفصیل کی ہے اور پچھلے لیسنز کے ساتھ ملا لیا ہے اس کو، تاکہ چاروں کے افیکٹس ہمیں پتہ چلیں. اور میرے خیال یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ لوگ بالکل پکی یاد کر لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر جسٹ آ گیا نا پورا چاروں کا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں اب ہم ایکسرسائز کی طرف. دس فنشز یور لیسن. لیٹس گو ٹو دی ایکسرسائز. چلیے ایکسرسائز میں اب میرے پاس رمشا بیوی کے بعد باری آ گئی ہے. اچھا رضوان صاحب بھی ہو گئے، صدف بیوی کی باری ہے شاید. جی جی، مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کے نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں. نام ہاں جی ہاں، لا نہیں جی نہیں، بلا کیوں نہیں، بل بلکہ، نافع فائدہ مند، عابد عبادت کرنے والا. ویری گڈ جی. سائمہ مصطفیٰ، آپ لیفٹ کے کالم کو پڑھ دیجئے. سن غالب، کفورن بہت ناشکرا، ساعتن گھڑی، قیام، غائبن غیر حاضر، مشفقن شفقت کرنے والا. اوکے جی، یہاں میں آپ کی توجہ صرف اس پہ دلانا چاہتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے نکرہ حالت میں ساعتن. ساعتن جو ہے وہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. گھنٹے سے میرا مطلب ہے HOURR. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کہتے ہیں نا ہم. اس کے لیے بھی ساعت کا لفظ آتا ہے اور گھڑی کے لیے بھی ساعت آتا ہے. اور یہ جو ال لگ گیا ساتھ الساعہ، تو یہ قیامت کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا، ارے بھائی وہ قیامت کی گھڑی، گھڑی کہتے ہیں نا اس کو بھی ہم. تو یہ اس ٹائپ کی چیز ہے یہ الساعہ. تو ال جب لگ گیا ساعہ کے ساتھ تو اس کا کئی دفعہ عموماً اس کا مطلب جو ہے وہ قیامت ہوتا ہے. اگر ال نہ لگے، صرف ساعتن پڑھیں تو اس کے دونوں معنی گھڑی بھی ہے اور گھنٹہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد غائبن آ گیا اور مشفقن آ گیا. اوکے جی، لیٹس گو اوور ٹو دی ایکسرسائز ڈاؤن بلو. اور باری آ گئی زہرا بیوی، آپ کی باری آ گئی. یس سر. اردو میں ترجمہ کریں. زیدن عالمن، کیا زید عالم ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھے. اوکے جی، کیا ہمارے ساتھ عروبہ موجود ہیں؟ اوکے شازیہ، آپ کر دیجئے 2 نمبر. شازیہ. جی جی سر، میں موجود ہوں. نمبر 2 ہے ان زیدن عالمن. عالمن اس کا مطلب ہے بے شک زید عالم ہے. تو اس میں کیا فرق پڑ گیا؟ سر ان آنے سے ہمارا جو مبتدا ہے وہ رفع حالت میں آ گیا ہے. ویری گڈ. پہلے یہ تھا نمبر 1 کوشچن میں زیدن. جی سر. یہ زیدن جو ہے انا لگنے سے زیدن ہو گیا. ویری گڈ. اوکے جی، امبر آپ کریں گی 3 نمبر. امبر نہیں ہے. آصفہ 3 نمبر. جی سر. ما زید بعالم، بے شک زید عالم ہے. اب یہ جو آپ نے کہہ دیا اس کو آپ جسٹیفائی کریں. بے شک کس بات پہ کہا آپ نے؟ نہیں سوری سر، سوری ما جو ہے وہ نیگیٹو ہے. زید عالم نہیں ہے. ویری گڈ. زید عالم نہیں ہے، بالکل صحیح ترجمہ کیا آپ نے. اس میں ماں نے کیا افیکٹ ڈالا ہے ذرا بتائیے.
سر یہ نیگیٹو سینٹینس کی وجہ سے جو مبتدا کی حالت ہے وہ رفع ہے اور خبر جو ہے وہ نصب تو نہیں ہے یہ بعالمن من من. ہاں جی سر یہ تو جر نہیں سر یہ ویسے آپ نے جو بھی بتایا تھا اس میں تو نصب آ رہا تھا تو یہ عالمن کس وجہ سے آ رہی ہے؟ آپ نے ایک بات مجھے بتاؤ یہ جو آپ نے بتایا کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ آپ نے ابھی جو کالمز بنوائے تھے کالمز نہیں آپ نے بنوائے تھے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. میں اپنے کالم کو میرے کالم میں واقعی آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. میرے کالم میں ایک کمی ہے اس میں یہ بے زیر بے کا آپشن میں نے نہیں لکھا ہے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گا ابھی. تھینک یو فار سیئنگ دس. جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ آپ کی کلاس سے جسٹ 10 منٹ پہلے میں نے سلائڈ بنائی ہے تو یہ کمزوری رہ گئی ہے اس میں ایڈ کر دوں گا. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں ماں کے ساتھ 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ خبر نصب ہو جانی چاہیے عالمن. دوسرا آپشن نیگیٹو سینٹنس میں یہ ہے کہ بے زیر بی استعمال کر کے جر حالت میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی جی بالکل ایسے ہی. اوکے تھینک یو آصفہ, تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. اوکے جی فیصل صاحب 4 نمبر. جی سر حلیل رجولان صادقان ہے سر. یہ سوالیہ جملہ ہے سر یہ, اور سر اس میں تثنیہ حالت میں کیا بڑھئی سچے ہیں؟ 2 بڑھئی سچے ہیں. بڑھئی کون ہے بھائی؟ رجولان ہے سر. یہ کیا ہے رجولان؟ تو وہ آپ کو کہتے ہیں رجل مرد کو. کیا 2 مرد سچے ہیں؟ اوکے جی. اس میں تبدیلی کیا آئی حل کی وجہ سے؟ سر حل کی وجہ سے یہ دونوں جو ہیں سر یہ رفع حالت میں ہو گئے سر. میں نے پوچھا تبدیلی کیا آئی ہے سر؟ عربی تبدیلی آئی ہے سر اس میں. وہ کون سی ہے سر؟ اس کے اندر جو ہے وہ مطلب رفع حالت ہو گئی ہے سر. تو رفع تو اوریجنل بھی ہوتی ہے. رفع تو اوریجنل بھی ہوتی ہے. تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی سر ویسے سادہ جملہ سے تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. دونوں کے سادہ میں بھی دونوں رفع میں رہتے ہیں. تو پھر اور سوالیہ جملے میں بھی کہ حل لگانے سے کیا تبدیلی آئی؟ سر بس ایک سوالیہ وہ جملہ بن گیا, باقی عربی تبدیلی تو سر کوئی نہیں ہے. تو اس کو آپ اس طرح سے اس میں 2 ساکن کا فارمولہ ہے تو حلیل ہو گیا ہے. نہیں یہ فارمولے کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. فارمولے سے کوئی تعلق نہیں, تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اس کے آپ کو جواب یہ دینا چاہیے حل لگانے سے مانوی تبدیلی ہوئی ہے, معنوں میں تبدیلی آ گئی. کیا سوال آ گیا ہے؟ اعرابی تبدیلی کوئی نہیں ہوئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ یاد کریں, یہ اس طرح ایکسپلین کریں. ٹھیک جی سر. اوکے ڈاکٹر رومان 5 نمبر آئیے. رومان سمی صاحب تھوڑا سا جلدی کریں, اتنا دیر کیوں لیتے ہیں آپ لوگ جواب دینے میں؟ جی سر. جی مر رجلان صادقین ہے جی. تو سر یہ ماں اس میں لگایا ہے, یہ نافیہ ہو گیا جملہ نا, جملہ اسمیہ نافیہ. اور اس میں نافیہ لگانے سے جو مبتدا ہے وہ رفع حالت میں ہے اور جو خبر ہے وہ بھی اس میں نصب حالت میں چلی جاتی ہے. ویری گڈ. مر رجلان صادقین مرد سچے نہیں ہیں. کتنے مرد ہیں یہ؟ 2 مرد. تو 2 مرد سر. تو پھر 2 کہنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب. جی سر 2 مرد سچے نہیں ہیں. اوکے جی سارا آپ بتائیے 6 نمبر. ان الرجلین صادقان. سر اس میں ان ہے جس کی وجہ سے یہ تاکیدی جملہ ہو گیا. ان کی مطلب ہے بے شک 2 مرد. رجلین یہ تسنیہ میں 2 مرد سچے ہیں. بے شک 2 مرد سچے ہیں. فرق بتائیے کس میں پڑھا؟ جی سر. ہیلو آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیا؟
جی سر. تو ہم تو ہر سوال میں یہی پوچھ رہے ہیں نا, جیسے تبدیلی بتا رہے ہیں کہ بھائی اس میں فرق کیا پڑا ہے. سر اس میں جو ہے تاکیدی جملے میں سر جو ہے تاکیدی جملے میں انا لگاتے ہیں تو انا کیا فرق پیدا کرتا ہے؟ سر انا سے جو ہے اس کی آپ کو چارٹ دکھایا, اتنا ایکسپلین کیا, اس کا فائدہ کیا ہوا؟ انا استعمال کرنے سے دو تبدیلیاں ہوتی ہیں, ایک مانوی تبدیلی ہوتی ہے, ایک اعرابی تبدیلی ہوتی ہے. اعرابی دونوں تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو بتا, آپ تو کچھ بھی نہیں بتا رہی ہیں. جی سر, اس میں جو خبر ہے وہ نصب حالت میں آ جائے گی. اور جو کرنل صاحب سر اس میں سر ان الرجلین, سوری آپ جو وہ پڑھیں گے سر 6 نمبر پڑھے سر یا 4 نمبر پڑھے؟ سوری میں 6 نمبر ان الرجلین صادقان. سر اس میں یہ کہ بے شک یعنی یہ تاکیدی جملہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ ان الرجلین جو ہے وہ آپ کا نصب حالت ہو جائے گی, اور صادقان جو ہے وہ آپ کی رفع حالت رہے گی. اوکے, تو انہوں نے فرق یہ کیا کہ مبتدا کو نصب کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہیں. جی مبتدا کو نصب, جی سر مبتدا کو نصب کیا ہے سر. اوکے, تو اب آپ اپنا والا بھی سینٹنس کر لیں. یہ تو زہرا صاحبہ کا تھا, سارا صاحبہ کا. 7 نمبر کر دیجیے آپ کرنل صاحب. سر حل المعلمون مشفقون, اس میں سر یہ کہ یہ سوالیہ جملہ اسمیہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ معلمون یعنی کہ کیا جو اساتذہ جو ہیں وہ شفیق ہیں. اس میں یہ معلمون جو ہے یہ بھی سر رفع حالت ہے, اور مشفقون بھی جو ہے دونوں رفع حالت. ایکسلنٹ جی, یعنی حل نے کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا پڑھا آپ نے. اوکے جی, علی کلور صاحب 8 نمبر. علی خان صاحب 8 نمبر. جی سر, بلا ان المعلمین مشفقون. تو سر یہ تو تاکیدی جملہ بھی ہے, اور شروع میں کیوں نہیں لگ رہا ہے, تو یہ سر سوالیہ جملہ بھی ہوگا. نہیں, یہ کیوں نہیں جو ہے یہ وہ والا نہیں ہے. دیکھیے یہ بلا جو اس طرح سے, جیسے اگر آپ انگلش میں آپ سے کوئی پوچھے آر یو گوئنگ, وہ جواب دے رہا ہے نو آئی ایم ناٹ گوئنگ. تو یہ جو آئی ایم ناٹ گوئنگ ہے یہ نیگیٹو جملہ ہے. پہلا جو نو ہے وہ اس نے آپ کے سوال کے جواب میں ویسے ہی کہہ دیا نو میں نہیں جا رہا. ٹھیک, تو اس طرح یہ آ گیا بلا وائی ناٹ. یہ سوال والا بھائی نہیں ہے, یہ وائی ناٹ. اچھا ٹھیک, تو سر پھر یہ تاکیدی جملہ ہو جائے گا. ہاں بالکل جی. تو سر بلا یہ ہو جائے گا کیوں نہیں, بے شک اساتذہ شفقت کرنے والے ہیں. ویری گڈ, بالکل صحیح ہے جی. جی ماروی نہیں ہے ہمارے ساتھ. عائشہ آپ کر دیجئے 9 نمبر. حل المعلمات غائبۃ. سر یہ سوالیہ جملہ ہے, اور حل جو ہے وہ پھر سے پڑھیں. حل المعلمات غائبۃ. غائبۃ کیسے ہو گیا یہ؟ غائبۃ, یہ بطن کیسے ہو گیا؟ بے کے بعد الف ہے نا, زبر بھی ہے الف بھی ہے. غائبۃ ہے نا سر؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی غائبات ہونا چاہیے نا, الف بھی لگا ہوا ہے زبر کے بعد, با کو کھینچیں غائبات. جی سر یہ سوالیہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی, مانوی تبدیلی ہوگی. شاباش, بہت اچھا. کیا استاد غیر حاضر ہیں؟ استاد کہاں لکھا ہوا ہے؟
मौलिमातु क्या एक तो आप फिर इसको भी मतू पढ़ रही हैं, ये मतू नहीं है, ये मातू है। मातु, यस यस, मौलिमातु क्या मौलिमातु का उर्दू में क्या होगा? देखिए मुझे एक बात बताइए आप आयशा, क्या आप मौलिमू में और मौलिमतुन में और मौलिमातुन में कोई फर्क नहीं करती? सबका तर्जुमा उस्ताद होता है? नहीं सर। भाई ये तो मुअन्नस है। जी सर, ये मुअन्नस है। तो मुअन्नस को भी आप उस्ताद ही कहेंगी? नहीं सर, उस्तानिया। ओके, क्या उस्तानिया गैर हाजिर है? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके जी, शेख साहब 10 नंबर। जी सर, ला नल मुअल्लिमातु गायबातिन। तो इसमें जो पहला ला है वो तो जो अभी आपने एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से सिर्फ नो है, नहीं। उसके बाद हमारे पास जुमला इसमें नाफिया है, उस्तानिया गैर हाजिर नहीं है, इसमें गायबातिन जो है नस्ब में चला गया। वेरी गुड। ओके जी, नगमाना आपकी बारी आ गई, 11 नंबर। रमशा। जी सर, अलैसल किताबु नाफिअन, इसमें आ लगा हुआ है तो जो है सवालिया जुमला है, और लैसा भी लगा हुआ है तो ये नाफिया भी है। वेरी गुड। इसकी वजह से जो है सेंटेंस बनेगा, क्या किताब फायदेमंद नहीं है? वेरी गुड। और इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि जो नाफिया जुमला था उसकी खबर जो है वो नसब हालत में चली गई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके जी, रिजवान साहब 12 नंबर। जी 12 नंबर है, नाम इन्नल किताबा नाफिउन। अब नाम, जी हाँ, इन्ना से ये ताकीदी जुमला बन गया, इन्नल किताबा नाफिउन। तो ये ताकीदी जुमला होने से जो इसका मुब्तदा है ये नस्ब हालत में चला गया, किताबा, और नाफिउन रफा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छा आपने किया है जी। किताब मंद है। वेरी गुड जी। सदफ बीबी 13 नंबर। अलिल कुतुबु सब आतुन, इसका ये सवालिया जुमला है। इसमें हल लगाने से इसमें मानवी तब्दीली तो आएगी लेकिन इसमें एराबी तब्दीली नहीं आएगी। वेरी गुड। और इसको कहेंगे क्या किताबें मुश्किल हैं। वेरी गुड। अच्छा, इसमें देखिए ये साबतुन तो मुझे मुन्नस लग रहा है, गोलते लगा हुआ है। जी जी, ये इस वजह से है क्योंकि इसमें कुतुबु जो है वो जमा मुकस्सर है गैर आकिल की, तो इसके साथ वाई मुन्नस लगा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, जज़ाकल्लाह। ओके जी, साइमा बीबी आपकी बारी आ गई। जी सर, ला बलिल कुतुबु सहलतन। फिर से ये सर फिर से इसमें नाफिया, फिर से फिर से ला बलिल कुतुबु सहलतुन। वेरी गुड। ला ला है मतलब नहीं का जुमला है, इसमें नाफिया है। नहीं तो, ये नाफिया वाला नहीं है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप थी उस वक्त के नहीं थी जब हमने कर्नल साहब को एक्सप्लेन किया था। ये ला जो है ये जुमले का नहीं है। देखिए, जुमले के नहीं के लिए आपको 3 लफ्ज बताए गए हैं, मा, लईसा और लईसत। जी जी। ये ला का मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन। आपने पूछा आर द बुक्स इजी या आर द बुक्स डिफिकल्ट, तो उसने जवाब दिया नो, बुक्स आर नॉट डिफिकल्ट। तो जो पहला नो है वो आपके सवाल के जवाब में है, सेंटेंस के ऊपर नहीं है वो। ठीक, अगर यहाँ पे मल किताबू या लईसल किताबू होता तब ये नेगेटिव होता। ओके, ठीक है सर। तो ये सर क्या है, इस ताकीदी जुमला?
सादा जुमला है, ताकीद का भी कुछ नहीं है इसमें, सादा जुमला है। ला बलिल देखिए ना, कुतुबु दोनों रफा सहलत, है ना, कुतुबु भी रफा है, सहलतुन भी रफा है, जी 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 जी, ना सहलत, इसमें इन्ना है, ना लईसा है, ना लईसत है, ना माँ है। जी हाँ सर। और ये खबर जो है वो मारफा है और वो नकरा है, सॉरी मुब्तदा जो है वो मारफा है और खबर मुब्तदा है, ये सादा जुमला है जी। ला बलिल कुतुबु सहलतुन, नहीं किताब आसान नहीं है। नहीं, नहीं तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप उसको नहीं कह के नेगेटिव कर रही हैं, कहाँ लिखा हुआ है नहीं है? सर ये बलिल का क्या मतलब है फिर? बल का मतलब होता है बल्कि, अच्छा, नहीं बल्कि किताब आसान है। जी ठीक। ये हमने बल पहले भी इस्तेमाल किया है, याद नहीं है आपको या? एनीवे चले कोई बात नहीं, अभी जो आपने कर लिया ये बिल्कुल सही है। ये जो ला पहला है ये आपके सवाल का जवाब है, ये सेंटेंस का नेगेटिव नहीं है। ये सेंटेंस आपका ये सादा है, बलिल कुतुबु सहलतुन, बल्कि किताबें आसान हैं। ठीक है जी, ओके, लेट्स गो ओवर टू द नेक्स्ट पेज। थोड़ा सा जल्दी करें, टाइम जो है अब हमारे पास कम है और वैसे भी उर्दू में थोड़ा मुश्किल होता है जी। ज़ारा बीबी जल्दी से कर दें, पहला वाला नजर आ रहा है? सर मुझे इधर से अब आ रहा है? जी 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 बिल्कुल आ रहा है। ओके, अरबी में तर्जुमा करें, क्या महमूद झूठा है? जी सर ये सवालिया जुमला इस्मिया है, तो इसमें होगा महमूदुन काज़िबुन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसमें इराबी तब्दीली कोई नहीं आएगी, दोनों आपकी रफा हालत में रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अच्छा देखिए, वहाँ पर टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेनेशन को ख़त्म कर दें, सीधे ट्रांसलेशन कर लें। अगर किसी ट्रांसलेशन में मदद के लिए चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं डिटेल, अदरवाइज डिटेल की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है। अब किसकी बारी आ गई? अरूबानी शाजिया आपकी बारी है, आप करेंगी? 3 नंबर कर लें आप। जी सर 3 नंबर है, क्या हामिद सच्चा नहीं है? तो हम इसे कहेंगे अलैस हामिदुन सादिकन। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। ओके जी, अंबर नहीं है, अच्छा आगे चलते हैं। आसिफा आप कर दीजिए 5 नंबर। फैसल साहब 5 नंबर। फैसल मोइन साहब। डॉक्टर रोमान। जी सर, क्या दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं? हल बिनताने इबादत गुजार, इबादत का सर मायने थोड़े से ध्यान में नहीं आ रहे जी। डॉक्टर सारा आपको याद है? इबादत गुजार के सर में। कर्नल साहब। सो हल ये क्या दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं? इसका सर बनेगा हल तिफलताने आबिदताने। आबिदताने हो सकता है, वैसे इसके लिए आपको दिया गया है लफ्ज़ आपके पास ज़ख़ीर अल्फाज में कानितुन आया था, कानितातुन, कानितात याद है? हाँ, इबादत गुजार। बहरहाल आप आबिदताने भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कानिताने कहते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है सर। सॉरी डॉक्टर साहब, मेरा उसूल नहीं है, जो ज़ख़ीर अल्फाज में मायने आए हुए हैं वो मैं कभी भी नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ जो फिजिकल क्लास होती है उसके साथ हमारा फाइन सिस्टम है कि एक केक पेश करें क्लास को तो फिर आपको एक लफ्ज़ के मायने बताए जाएंगे। अब ये नेट के ऊपर तो केक नहीं आ सकता, तो यहाँ मैं जो ज़ख़ीर अल्फाज में नाम आ चुका है वो वर्ड के मायने मैं नहीं बताता। यू आर सपोज टू रिमेंबर इट, आई डोंट नो हाउ। ओके जी,
कर्नल साहब 6 नंबर और कर दीजिए आप। बेशक दोनों बच्चियां इबादत गुजार हैं। इन तिफलतैन कानितान। वेरी गुड, ओके जी। अली कलवर साहब 8 नंबर कर दें। अली खान साहब 8 नंबर। जी सर, नहीं बल्कि उस्तानियाँ खड़ी हैं। ओके, ला ला बलिल मुअल्लिमत मुअल्लिमनातिन। ओके, बलिल मुअल्लिमातिन काइमातिन। अच्छा, ये आपने दोनों सही मिला लिया, लेकिन ये 3 क्यों हो गए दोनों? सर बल्कि हाँ सर, ये तो जुमला इसमें सादा है तो उसमें रफा हालत में रहेंगे जी। तो ये हो जाएगा ला बलिल मुअल्लिमानातुन काइमातुन। कहाँ से आ गया? तुन सर हो जाएगा जी। जल्दी से बोलिए, खत्म करें बोल के। ओके सर, ये हो जाएगा सर ला बलिल मुअल्लिमातुन काइमातुन। बिल्कुल सही है। ये नून कहाँ से आ रहा था आपके पास? ओके जी। आयशा आप कर दीजिए। जी जी, क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? बलिल मुअल्लिमातु काइमातु। मुअल्लिमातु कैसे हो सकता है? मुअल्लिमातु कोई लफ्ज है? मुअल्लिमाती लफ्ज है? होता है ना, तो मुअल्लिमाती। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुअल्लिमातु या मुअल्लिमाती कोई लफ्ज होता है अरबी में? देखिए, हम 10वीं एक्सरसाइज 11वीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। या तो अल लगेगा या तनवीन आएगी। ये दरमियान वाला मामला कहाँ से आ गया? ना अल लग रहा है ना तनवीन लग रही। मुअल्लिमातु मुअल्लिमाती, ये कौन सा जुमला है? कौन सा लफ्ज है ये? तो सर क्या होगा? आप बताइए ना। सर नहीं आ रहा मुझे। आप मुझे उस्तादनिया है, उस्ताद हैं, जो भी है, क्या है ये? उस्तानिया का तर्जुमा आपने ही किया था अरबी से उर्दू, जो आपको नहीं आ रहा था तो मैंने बताया था उस्तानिया कहें। ठीक, मुअल्लिमतानी। आनी किस में होता है? आनी तो सर ये ऊपर तस्निया में है। तो फिर क्या ये हम उस तस्निया की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो उसकी मुअन्नस जमा। तो मुअन्नस जमा आपको नहीं आता, इसलिए तो कहता हूँ कि गर्दान सामने रखें अपने। सर सादिकातिन है तो ये अल मुअल्लिमातिन होगा। हाँ, मुअल्लिमातिन करने के लिए अल भी लगा रही हैं। बलिल तो सर आप मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि बलिल क्यों कहा इन्होंने? आप बताइए क्यों कहा जाता है बलिल? हलिल क्यों कहते हैं, बलिल क्यों कहते हैं? अब तक तो आपको, यानी मेरा ख्याल है कम से कम उन्होंने 100 दफा इस्तेमाल किया ये जेर। आप बताइए क्यों हो रहा है? नहीं सर, जेर तो बल्ले लगाया, लेकिन लाम से अगर लाम मिलेगा तो उसका मतलब है कि बलिल आया तो अल लगेगा मुअल्लिमातु पे, तो फिर ये लगेगा ना। तो आप बताइए लगना चाहिए नहीं? अगर सर तन्वीन है तो अल नहीं लग सकता। नहीं, अगर का मतलब नहीं, आप ही करेंगी। आप अगर ना पूछें, आप कहें ये है। सर नहीं आ रहा मुझे। क्या चीज नहीं आ रही ये बताएं पहले। ये सर इसका तर्जुमा नहीं आ रहा। जिन्होंने किया था उन्होंने इतने जल्दी में कर दिया कि मैं समझ ही नहीं सकी। ला बलिल मुअल्लिमातिन है या क्या है ये ला? आप मुझे एक बात बताइए, अल के साथ तिन लग सकता है?
نہیں سر نہیں لگ سکتا, اسی لیے تو میں آپ کو تی اور تو بتا رہی تھی. لا جب انہوں نے بلل کہا ہے بلل تو اس کا مطلب ہے کہ ال لگ رہا ہے. جی ہاں سر اس کا مطلب ہے مات پہ ال لگ رہا ہے. جی ال لگ تو رہا پھر ہے, اس کا مطلب ہے کہ تن نہیں ہوگا. بالکل ال لگ رہا ہے تو پھر تن نہیں لگے گا نا, معلماتی ہوگا. نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلماتی کیوں ہوگا؟ کوئی اسم زیر سے ہوتا ہے کیا؟ اسم کو کیا ہونا چاہیے؟ بات کرو. بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اسم کو کس حالت میں ہونا چاہیے؟ حالت میں. تو کیوں ماتی ماتی پہ کیوں زور ہے اتنا؟ اب بتائیے کیا ہونا چاہیے؟ لا بل المعلمات قائمات. ویری گڈ. اور قائماتو ہوگا. بلل کے ساتھ تو ال لگ گیا, قائماتو کے ساتھ کیا لگ گیا جو آپ نے تنوین غائب کر دی؟ قائماتن. پھر تین میں چلی گئی. قائماتن. ہاں یا تو آپ تنوین غائب کر دیتی ہیں یا ال غائب کر دیتی ہیں یا جر میں چلی جاتی ہیں. اب اتنا کنٹرول آنا چاہیے یار کہ میں نے کیا لگانا ہے. ال لگایا ہے تو تنوین نہیں لگے گی, رفع حالت میں ہونا چاہیے. بار بار ہم معلماتی کہہ رہے ہیں, بار بار ہم قائماتی کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں ہم بار بار؟ میں تو آپ کو یہ ٹرین کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسم رفع کے علاوہ ہو تو آپ کے سر میں ایک وارننگ بیل بجنی چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ اسم جو ہے نصب ہو گیا یا جر ہو گیا, معلوم کرو کیوں. اسم کو ہمیشہ رفع حالت میں ہونا چاہیے unless there is a reason. ٹھیک, اوکے جی. کس کی باری تھی؟ سب بھول بھال گیا ہوں میں. عائشہ سر, عائشہ جی سر پڑھوں. کس کی پرانی مثالیں. جی پڑھیں. عائشہ جی پڑھیں. پرانی مثالیں. الیس اللہ بکافن. یہ تو پڑھ سر چکے اس ہیں کے اندر نہیں سر, یہ تو پہلا ہے نمبر 1. ہم نے مثال میں یہی پڑھا تھا نا. جی 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 سر. دوسرا پڑھیں. نمبر 2 ان المنافقین لکاذبون. یہ کاذبونا کے ساتھ کاذبونا کے ساتھ جو لا لگا ہوا ہے اسے آپ اگنور کر دیں. سر کس کو؟ کاذبونا کے ساتھ جو لا لگا ہوا ہے, لکاذبون, یہ جو لا ہے آپ نے نہیں پڑھا ہے, اسے آپ اگنور کر دیں. آگے چلیں. سر آگے کا کلیئر نہیں آ رہا ہے سر. 2 نمبر آپ ابھی پڑھا تو تھا آپ نے. سر بالکل کلیئر نہیں ہو رہی سر سلائڈ. اوکے شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی سر جسٹ نمبر بتا دیں. نمبر 2 کی بات ہو رہی. 2 نمبر. جی سر شور. ان المنافقین لکاذبون, بے شک منافقین جھوٹے ہیں. ویری گڈ. آگے چلیے. نغمانہ آپ کی باری آ گئی. 3 نمبر جلدی جلدی کریں, ٹائم 10 منٹ رہ گئے. الیس صبح بقریب. کیا صبح کچھ دور ہے؟ قریب کا مطلب ہے کچھ دور ہے. کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ کیا صبح دور ہے؟ نہیں سوری, قریب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرے کہ قریب کے معنی جو ہے وہ دور بتائے جا رہے ہیں. تو بالکل واقعی قیامت کا آثار ہیں. کیا صبح قریب ہے؟ اوکے جی. کیا صبح قریب نہیں؟ اوکے قریب رمشا نہیں. 4 نمبر پڑھ دیجئے. سر کون سا والا پڑھوں؟ 4 نمبر. جی. بلا ان اللہ علیم. سر اس کے معنی ہوں گے کیوں نہیں, بے شک اللہ علم والا ہے. ویری گڈ. رضوان صاحب 5 نمبر. جی. ان اللہ عزیز حکیم. یہ تاکیدی جملہ. ان اللہ بے شک اللہ
عزیز حکیم ہے. اوکے. بے شک اللہ عزیز کے نارملی معنی لیے جاتے ہیں زبردست، طاقت والا، زبردست، اور حکیم جو ہے وہ حکمت والا. تو صحیح ہے، آپ کا ترجمہ صحیح ہے، نو پرابلم. جی صدف بھی 6 نمبر. جی علیہ اللہ بے عزیزن، یہ سوالیہ بھی ہے اور منفی جملہ بھی ہے. ویری گڈ. اس میں ہے کہ کیا اللہ زبردست نہیں ہے. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے، تجزیہ بھی اور ترجمہ بھی. جی سائمہ بی. انسان کفورن، کیا ہے کفورن جی. پس بے شک انسان کفورن کفر کرتے ہیں. ناشکرا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور آپ یہ کانوں کا ہیڈ فون اور یہ جو مائک ہے یہ دونوں ہٹا دیں تو آپ کی آواز بالکل صحیح ہو جائے گی. نہیں سر، میں نے کوئی ہیڈ فون نہیں لگایا ہوا ہے. فائنل انسان کفورن، پھر کیا کیا ہوا ہے؟ بے شک انسان جی بے شک انسان ناشکرا ہے. ویری گڈ، بالکل صحیح. اوکے جی زہرا بی آپ کی باری آ گئی. یس سر. ان ساعت آتیاتن، ان الساعات آتیاتن، بے شک قیامت ایک نشانی، قیامت نشانی ہے. یہ آپ نے صحیح ہے، یہ آپ نے نہیں پڑھا، اس کو ذخیرے میں بھی نہیں ہے. آتیتن کا مطلب ہے آنے والی ہے. ٹھیک، آنے والی. اوکے. اچھا، اس کے اندر آپ ساعتن کو ساعتن نہ پڑھے، ساعتا ہے، یہ ساعتا ہے. الف کو جب ہوتا ہے تو کھینچتے ہیں، جب عین کے اوپر صرف زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں چاہیے. ان الساعتا. ٹھیک. یس سر. ان الساعت آتیتن، بے شک قیامت آنے والی ہے. جی سر ایک سوال ہے، جو نمبر 7 پہ ان الانسان کفورن تھا، تو سر جو ف کے ایڈ ہونے سے جو ہے وہ بے شک ہی رہیں گے، معنی میں کوئی چینج نہیں آ رہا. نہیں، ایکچولی یہ فا جو ہے یہ ایک ایڈیشنل ورڈ ہے، اس کو کنجنکشن کہتے ہیں، عطف. جیسے آپ نے عطف میں واو اور او پڑھا ہے، پیچھے سے جو جملہ آ رہا ہے اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تو یا پس. پس انسان بہت ناشکر ہے، یا تو یہ کنجنکشن ہے، اس کو عطف کہہ سکتے ہیں، حرف عطف. یہ پیچھے والے جملے سے اس کو ملا رہا ہے. وہ چونکہ ہمارے پاس پوری آیت نہیں ہے اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اوکے. اب شازیہ بی آپ رہ گئی، تو اوپر ہم نے کچھ سوال چھوڑے تھے وہ کر دیجیے آپ. یہ 4 نمبر کر دیں، اردو ٹو عربی والا. شازیہ. جی سر. نمبر 4 ہے جی نہیں، حامد سچا نہیں ہے. جی تو سر اس کو ہم کریں گے لا لیس حامد صادقن. بہت ہی اچھا کیا آپ نے، ویری گڈ، ایکسلنٹ. اوکے جی، تو یہاں ہمارا ایکسرسائز بھی ختم ہو گئی ہے اور لیسن بھی ختم ہو گیا، اور ٹائم میں میرے پاس ابھی 5 منٹ باقی ہیں. اینی کوشچنز، اینی کوئری لیسن کے اوپر، ایکسرسائز پہ، یا اس کے بارے میں جو ہم نے 4-5 قسم کے جملے اسمیہ پڑھے ہیں، یا اینی تھنگ اباؤٹ دی کورس. جی بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ ابھی تک موجود ہیں تو اپنا مائک کھول کے یو کین کامنٹ ناؤ آن آور کلاس. آپ نے ماشاءاللہ پوری کلاس کا وہ کیا ہے، آبزرو کی ہے، تو آپ مائک کھولیے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. کوئی سجیشنز ہیں آپ کے؟ سجیشنز تو مطلب ایکسلنٹ کہنے کے رہتا نہیں ہے. اوکے جی، بہت شکریہ. تو آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو آپ کو کال کرنے کی انشاءاللہ ہم تکلیف نہیں دیں گے. بس آپ 10 بجے سے پہلے آپ اسکائپ آن رکھیں. اٹ از اے کوانٹم جمپ. جی انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں.
ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन, एनी क्वेरीज? अच्छा सर, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ। कहाँ थे आप? बारी तो आपने कोई सर मैं इधर ही हूँ। तो बारी क्यों नहीं सर ले मैं रहे? नहीं, इसमें सर मसला ये है कि वो मैं माइक जब तक ऑन करता हूँ तब तक आप दूसरे को फिर कॉल कर लेते हैं। तो अब या तो आप माइक बहुत देर में ऑन करते हैं या मैं बहुत जल्दी चला जाता हूँ। नहीं, असल में मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा स्लो है, इस वजह से शायद मैं भी। ओके जी, फरमाइए। सर कोई हाफजा तेज का सर कोई नुस्खा बताएं, क्योंकि हम तो एक चीज याद करते हैं, पीछे वाली फिर भूल जाते हैं। इसके लिए क्या करें? थोड़ी वर्जिश करें। मेरे पास भाई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो आप किसी तबीबी हकीम के पास जाएं। मुझे तो आपकी उम्र ऐसी नहीं लगती कि जिसमें हाफजा कमज़ोर हो इंसान का। मेरी उम्र 71 ईयर्स है, और अभी जो आपने ब्रिगेडियर साहब की बात की, इन्होंने माशाल्लाह ये कोर्स पहले किया हुआ है, लेकिन उस ज़माने में हमारा प्रिमिटिव होता था कोर्स। और ब्रिगेडियर साहब की उम्र आप सोच सकते हैं मेरे से कितनी बड़ी होगी। मैं 71 ईयर्स का हूँ, तो आपका हाफजा कैसे कमज़ोर हो सकता है? आप तो 16-17 साल के होंगे मेरा ख्याल है, कलवर साहब। नहीं सर, मेरी 38 है सर। चले 38 ही सही, वो 16-17 के बराबर ही हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो अब क्या कह सकता हूँ मैं, ये तो नहीं होना चाहिए इस तरह। यू मस्ट देखें, आप किसी तबीब के पास या किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर, ख़ास तौर पे जब आप कुरान की फहमी का इरादा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेगा। ओके जी, इजाज़त है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।